السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور ہم اللہ سے پھر سے وہی دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اسے ہمارے عمل میں ڈھال دیں. آمین. یہی ہمارا مقصد ہے اور ہر پروگرام میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم یاد رکھیں اس بات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب ہمیں یہ منصب عطا کیا ہے جو پہلے اہل کتاب کو دیا تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے منصب کیوں لیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے اپنا منصب پورا نہیں کیا تھا. اور جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ جاب دی، کیونکہ دیکھیے ہم جب ہسٹری پڑھتے ہیں کہ کیسے ان کے اوپر عذاب آتے تھے، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عذاب آتے تھے نا. تو آج ہم مسلمان جو ہر جگہ پہ پٹ رہے ہیں، آج ہماری جو حالت ہے، تو ہمیں ان سے سبق لینا ہے کہ دیکھیے ہم یہ سمجھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے آخر کیا ایسا کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر آتا تھا. ہم جب دعا کرتے ہیں کہ آخر میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں نا، تو اسی کو سمجھنا کہ یا رب العالمین ہمیں ایسا نہ بنانا. انہی آیات سے ہم کو سبق لینا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا اپنے نبیوں کے، جو ان کے میسج تھے ان کو کیسے انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اور کیا یہ کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتے تھے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں اس قرآن کی سمجھ عطا کر. ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر پیغام جو انہوں نے ہمیں دیا ہے سنت کے تھرو دیا ہے، یا ہم جیسے حدیث پڑھتے ہیں ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارے عمل میں ڈھال دے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہم فیورٹ لوگوں میں شامل ہو جائے. آمین ثم آمین. اب دیکھیے لاسٹ پروگرام میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل کتاب کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو اب ہمارا رسول جو ہے، جو آخری نبی ہے، وہ آ چکے ہیں، اب تم ان پہ ایمان لے آؤ. اور وہ ایمان کیوں نہیں لا رہے تھے؟ کیونکہ نمبر 1 یہ تھا کہ وہ حسد کرتے تھے. ان کو یہ تھا کہ یہ تو نبی تو ہماری اس میں سے آنا چاہیے تھا نا. حضرت جو ان کے ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی میں نے آپ کو پورا وہ پہلے بھی ہسٹری بتائی ہے کہ کس طرح سے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے بارے میں تھا کہ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے، کیونکہ ان میں سے سارے نبی آ رہے تھے، تو ان کو یہ تھا کہ یہ اسماعیل کی نسل میں سے کیسے آ گئے ہیں، تو ان میں بہت بڑا حسد تھا. اب یہاں پہ جو بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ بھی ایسے کیا تھا. آپ کا مقصد جو ہے آپ وہی کو ان تک بس پہنچا دیں، اللہ کا پیغام ان تک دے دیں. اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں. اب دیکھیے کہ آیت نمبر 20 سورۃ المائدہ، وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، اذکروا یاد کرو نعمت اللہ، نعمت اللہ کی، علیکم جو اس نے تم پر کی تھی. اب یہاں پہ دیکھیے کہ ایک ہسٹری پھر سے تھوڑی سی میں آپ کو سنا دیتی ہوں، کیونکہ یہاں پہ ہم جو پوری آیات میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایک غلامی میں رہتی ہوئی قوم جس کی اپنی انا بھی ختم ہو جاتی ہے، ایسی پسی ہوئی قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا طریقہ بتا رہے ہیں کہ وہ واپس کیسے اٹھے گی. کیونکہ دیکھیں دنیا ساری اسباب کے ساتھ ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ کیونکہ وہ مسلمان تھے اس وقت کے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی سے جا کے ان کو ترقی دے دے، خود ہی سے ان کو کامیابیاں دے دے، خود ہی سے ان کو وادی وہ جو اس میں فلسطین میں جانا تھا تو اس میں بھیج دے کسی طرح سے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اسباب تم کو کرنے ہیں، ہمت تمہیں رکھنی ہے، حوصلہ تمہیں کرنا ہوگا، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آ جائے گی. دیکھیے وہ بدر کا زمانہ آپ یاد کریں، جب ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے اتنے سے مسلمان، کیونکہ ان میں حوصلہ تھا، ان میں ہمت تھی، کس طرح سے انہوں نے 3 گنا زیادہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کس طرح سے فتح، اتنی بڑی کامیابی ملی تھی. یہاں پہ بھی وہی ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو. دیکھیے یہاں پہ ایک نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ کبھی کسی کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے نا، تو سب سے پہلے اس کو پازیٹیو چیزیں بتانی چاہیے کہ دیکھو کہ تم کر سکتے ہو، تم پہلے بھی کرتے تھے. تم اپنے آباء اجداد کو دیکھو، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ رحمتیں کی تھی، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو تمام جہانوں پہ فضیلت دی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام نبی تمہارے اندر آئے تھے. آج بھی جب تم ہمت کرو گے، آج بھی تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو مانو گے، تو کامیابی آج بھی تمہیں ہی ملے گی. اب یہاں پہ سب سے پہلے جو یہ بات ہے کہ اذکروا نعمت اللہ، کہ یاد کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ تمام نعمتیں جو اللہ نے تم پہ کی تھی. اس جب جعلا بنایا
فیکم تم میں انبیاء نبیوں کو، وجعلکم اور اس نے بنایا تمہیں ملوکن بادشاہ، وآتاکم اور دیا اس نے تمہیں ما لم یؤتی احدا جو کسی اور کو نہیں دیا تھا۔ تو یہ ایکچولی جو موسیٰ علیہ السلام ہے ان کی ہمت بڑھا رہے ہیں من العالمین تمام جہانوں پر، کہ ان میں واپس وہ جوش اور وہ جذبہ آ جائے جس کی وجہ سے وہ آگے جا کے وادی مقدس میں انہوں نے جو فتح کرنا تھا، فلسطین میں جانا تھا انہوں نے، اور وہاں پہ جا کے جو جنگ ہونی تھی اس سے پہلے ان کو تیاری کر رہے تھے۔ اب ہوا کیا تھا کہ جو ہم نے پہلے واقعہ پڑھا تھا کہ وہ جو 12 نقیب تھے نا ان کو بھیجا تھا، اور ان میں سے صرف 2 لوگ تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جب بتایا تھا تو انہوں نے لوگوں کو نہیں بتایا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو تم یہ بات لوگوں کو نہ بتانا کہ وہاں پہ اتنے بہادر لوگ ہیں، اتنے بڑے، اور ان کے جسامت ایسے تھی تو لوگ ڈر جائیں گے۔ لیکن باقی جو لوگ تھے انہوں نے بتا دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ڈر بھی گئے تھے۔ اب کیا ہوا کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ یا قومی، اب موسیٰ علیہ السلام ان کو کہتے ہیں اے میری قوم ادخلوا، داخل ہو جو ارض المقدسۃ، ارض مقدس میں جو کہ فلسطین ہے، التی وہ جو کتبا لکھ دی اللہ نے لکم تمہارے لیے۔ اب دیکھیں یہ کوئی چھوٹی بات تھی، نبی وقت کا ان کو یہ بشارت دے رہا ہے کہ دیکھو یہ ارض مقدس جو ہے یہ تمہاری قسمت میں لکھ دی گئی ہے، تم جب وہاں پہ جاؤ گے تم جنگ کرو گے، تم بس انٹر ہو گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں آزادی دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے دیں گے۔ اب اتنی بڑی بشارت کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ ان کا کیا حال تھا کہ وَلَا تَرْتَدُّوا، اور نہ تم پھر جانا، عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ اپنی پشتوں کے بل، فَتَنْقَلِبُوا تو تم لوٹ جاؤ گے، خاسرین خسارہ پانے والوں میں، تم بینکرپٹ ہو جاؤ گے۔ جیسے اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ بتا رہے ہیں نا کہ دیکھو موسیٰ نے ان کو کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جاؤ، لیکن تم نے جنگ ایسا نہ ہو کہ تم اتنے بہادر لوگ دیکھ کے یا اتنے بڑے بڑے لوگ دیکھ کے وہاں سے ایک دم سے پیچھے پلٹ جاؤ، اور تم اس طرح سے اگر تم نے کیا تو تم تو خسارہ پانے والوں میں سو جاؤ گے، تمہیں کچھ نہیں، تم بہادری سے آگے بڑھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن انہوں نے کہا، قالو کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، اِنَّا فِيهَا بے شک ان میں قومن ایک قوم ہے، جبارین جو بڑے زبردست ہیں۔ وہی بات جو میں آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ آ کے جب انہوں نے لوگوں نے بتایا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے اور ایسے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہاں تو بہت بڑے بڑے اور اتنے طاقتور لوگ ہیں۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، لن ہرگز نہیں، نَدْخُلَهَا ہم داخل ہوں گے اس میں، حتیٰ یہاں تک کہ یخرجوا منہا، یہاں تک کہ وہ نکل جائیں وہاں سے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ داخل نہیں ہونا چاہ رہے تھے، انہوں نے وادی عتیق میں کیا کرنا تھا، وادی تو ایک پوری وادی کی طرح تھی نا، اس کے اندر کوئی گھر نہیں تھے، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی، تو مقصد تو ان کا وہیں جانا تھا۔ لیکن اب کیونکہ وہ بات ہی نہیں سن رہے تھے، جیسے وہ اتنے سال غلامی میں رہنے کی وجہ سے ان کے اندر وہ سیلف موٹیویشن جیسے ہوتا ہے نا، وہ چیزیں بھی ان میں ختم ہو گئی ہوئی تھی۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے کہ جب تک وہ وہاں سے نہیں نکلیں گے ہم تو وہاں پہ نہیں جانے والے۔ فَإِن يَخْرُجُوا اور اگر وہ نکل جائیں، منہا اس میں سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ تو ہم وہاں پہ داخل ہو جائیں گے۔ اب کس نے نکالنا تھا وہاں پہ؟ اب وہی بات ہے نا کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہو کہ وہ خود ہی سے وہاں سے نکال دے، وہ فرشتے بھیجے یا کچھ بھی کرے، ہم نے کوئی نہیں جانا وہاں پہ۔ اب یہاں پہ آگے دیکھیے، قَالَ کہا، رَجُلَانِ دو آدمیوں نے، مِنَ الَّذِينَ ان لوگوں میں سے، جو يُخَافُونَ جو ڈرتے تھے، أَنْعَمَ اللَّهُ کہ انعام کیا اللہ نے، عَلَيْهِمَا ان دونوں پر۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دو لوگوں پہ جو انعام کیا تھا، وہ کس چیز کا انعام اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یخافون، کہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ اللہ کا ڈر، خشیت الہی جو ہے وہی اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے جب اس کے اندر خشیت الہی ہوتی ہے تو وہ برائی سے بچ جاتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں بھاگنے والوں میں ہو جاتا ہے، اس کے اندر وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ از واچنگ می آل دا ٹائم، پھر وہ کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، اور اگر کبھی کر بھی لیتا ہے تو پھر اس کا ضمیر اس کو اتنی ملامت کرتا ہے کہ وہ پھر فوراً توبہ کرنے والوں میں سے ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے جس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی نعمت کا ذکر کیا کہ وہ یخافون انعم اللہ علیہما، کہ ان دونوں پر اللہ کی جو نعمت تھی کہ وہ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، کہ انہوں نے کیا کہا، ادخلوا کہ داخل ہو جو علیہم ان پر، البابا دروازے سے، فَإِذَا دَخَلْتُمُ
جب تم ادھر داخل ہو جاؤ گے فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تو تم ہر صورت غالب آ جاؤ گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس سے بڑا وعدہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے وہ فتح لکھ دی گئی ہے، تم چلو تو صحیح، تم اسباب تو یوز کرو۔ تو جب اگر اسباب نہیں یوز کرو گے، بیٹھے رہو گے، تو کامیابی تو نہیں ملے گی، تو جانا تو ادھر ہی ہے۔ تو اب آگے دیکھیے کیا کریں، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، بس اللہ پر ہی توکل کرنی چاہیے، ان کنتم مومنین، کہ اگر تم مومن ہو، کہ مومن جو ہے اس کو صرف اللہ پہ توکل کرنی چاہیے۔ اللہ پہ جو توکل کرتے ہیں ان کے سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے جب انسان کو یہ یقین ہو جائے نا کہ میرے ساتھ جو اچھائی ہو رہی ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اور جو میرے اوپر مشکل وقت آ رہا ہے وہ بھی اللہ کی رضا ہے۔ مومن کی کہتے ہیں نا، مومن کی تو عید ہی عید ہے۔ اگر اس کو کوئی غم آتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منا لیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو صبر کرنے والے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ آ جاتے ہیں، اور اگر اس پہ کوئی خوشی کا وقت آتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور شکر ادا کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیورٹ بندہ بن جاتا ہے، اور پھر اس کو جنتیں مل جاتی ہے۔ تو دونوں طرح سے اگر غم ملتا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی، اور اگر خوشی ملتی ہے تو وہ بھی میرے اللہ کا انعام۔ تو جب دونوں چیزوں میں اللہ پر توکل کرتا ہے نا تو پھر ڈپریشن نہیں ہوتا، پھر زندگی سے ساری مشکلیں ختم ہو جاتی، پھر ہر چیز مومن کو یہ لگتا ہے کہ میرے رب کا انعام ہے۔ غم بھی ملا، دیکھیں صحابہ کی زندگی کو اگر آپ پڑھتے ہیں نا تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ کچھ دن اگر ان کے اوپر کوئی مشکل وقت نہیں آتا تھا تو ان کو غم لگ جاتا تھا کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم سے کوئی ناراض ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میرے، کیونکہ آزمائش کا وقت آتا ہے نا تو یہ بڑا خوبصورت وقت ہوتا ہے جس وقت ایک مومن کو صبر کا مزہ لگ جاتا ہے، بڑا خوبصورت وقت ہوتا ہے، اور اس وقت وہ مومن جو ہے نا وہ ڈھونڈتا ہے وہ وقت کو کہ اس وقت میں اس کو کیش کروں ان چیزوں کے لیے کہ میں اپنے رب کو منا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا کر دے کہ ہم مومنوں کی اس لیول پہ آ جائیں کہ ہم صبر بھی کریں تو اس کو بھی انجوائے کریں، اور اگر شکر کریں تو ہم اس کو بھی انجوائے کریں انشاءاللہ۔ اب دیکھیے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، قالو کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا بے شک ہم، لن ندخلہا ہرگز نہیں داخل ہوں گے، ابدا کبھی بھی۔ اب اپنے نبی کو صاف انہوں نے منع کر دیا کہ ہم تو کبھی بھی یہاں پہ داخل نہیں ہوں گے، ما دامو فیہا، جب تک کہ وہ جو جبارین جن کو کہہ رہے تھے نا کہ جب تک وہ لوگ ادھر ہیں ہم نے کوئی نہیں ادھر جانا، نہ ہم نے جنگ کرنی ہے۔ فَاذْهَبْ، پس جاؤ، انت تم، وَرَبُّكَ، اور تیرا رب، فَقَاتِلَا، تو تم دونوں، فَقَاتِلَا کہ تم جا کے لڑو، اِنَّا بے شک ہم، ہا ہنا قائدون، ہم ادھر بیٹھے ہوئے۔ دیکھیے ان کی جرت دیکھیے کہ اپنے نبی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے رب کو لے کے جاؤ، ہم تو وہ جا کے اب فرشتے بھیجے، اب جو بھی اس نے کرنا ہے، اور جا کے وہ تم فتح کر لو، اس کے بعد ہم وہاں پہ چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے دیکھیے قولا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے۔ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی حسرت آپ ذرا دیکھیے کہ نبی، یہ وہ نبی تھے کہ جو ساری زندگی ان کی موسیٰ علیہ السلام کی ان کے سامنے تھی کہ کس طرح سے جب سے وہ پیدا ہوئے تھے انہوں نے کوئی موسیٰ علیہ السلام کو نیا تو نہیں دیکھا تھا نا۔ جیسے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ کے لوگوں نے شروع سے دیکھا ہوا تھا، اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام میں بھی یہ مماثلت تھی کہ ان لوگوں کو اچھے سے پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کون ہے۔ یہ وہی موسیٰ تھے جو اپنی قوم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب انہوں نے ایک دفعہ دیکھا کہ جو دو لوگوں میں لڑائی ہو رہی تھی، اور ایک جو تھا وہ بنی اسرائیل کا تھا بندہ، اور دوسرا جو تھا وہ فرعون کی قوم سے تھا، اور جب اس نے اس کو پکارا تو انہوں نے جب اس کو بچانے کے لیے وہ مکہ مارا تھا تو وہ وہیں مر گیا، تو اسی لیے تو یہ وہاں سے بھاگ کے چلے گئے تھے، اور اتنی ان کو اپنی قوم سے محبت تھی، اور ان کو لے کے وادی طی تک پہنچے، کہاں سمندر دو حصوں میں بٹ گیا، لیکن ان کی قوم نے ان کی نہیں مانی پھر بھی، اور اب وہ بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ اتنے معجزے دیکھنے کے باوجود بھی جب وہ نہیں مان رہے تھے تو اب کہہ رہے قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، انی بے شک میں، لا املک، نہیں ہوں میں مالک، الا مگر نفسی، لیکن میں اپنے نفس کا مالک ہوں، واخی، اور اپنے بھائی کے نفس کا، کہ اللہ میری جان حاضر ہے اور میرے بھائی کی جان حاضر ہے، میں اب ان کی کوئی ذمہ داری نہیں دیتا، کیونکہ وہ نبی تھے نا، ان کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا ہوا تھا
انہوں نے ہدایت تو ان کو دینی تھی، ان کو پیغام دینا تھا ان کی، کیونکہ اب بالکل یہ سینٹنس ایسا ہی ہے کہ جیسے انہوں نے استعفیٰ دے دیا کہ یا رب العالمین مجھ سے اب یہ قوم جو ہے یہ بہت خراب ہے، میں نے اب ان کا یہ کام نہیں میرے سے ہو سکتا، مجھ سے جو کام کرانا ہے یا میرے بھائی سے کرانا ہے وہ کرا لیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بیسیکلی شکایت کر رہے ہیں، اتنی حسرت نظر آتی ہے، کیونکہ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی ان کے سامنے تھی، کتنی محبت کرتے تھے اپنی قوم سے، کیسے ان کو آزادی دلوا کے لے کے آتے ہیں وادی یتیم میں، اور یہاں پہ آ کے جب وہ قوم ان کی بات نہیں مانتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بیسیکلی اگر آپ آسان ورڈ میں دیکھیے تو استعفیٰ پیش کریں کہ یا رب العالمین یہ قوم میری بات نہیں سنتی، میں اپنی قسم کھا سکتا ہوں، میں اپنے بھائی کی قسم کھاتا ہوں، لیکن یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے ہیں، فَفْرُقْ پس جدائی ڈال دے، بیننا درمیان ہمارے، و بینا اور درمیان القوم الفاسقین کے فاسق قوم کے، فاسق کون ہوتی ہے؟ جو نافرمان قوم ہوتی ہے، جو فرما بردار نہیں ہوتی ہے، تو یہ اس قوم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جدائی تو ڈال دے۔ قائلہ کہا، کس نے کہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، فَإِنَّهَا کہ بے شک وہ مُحَرَّمَةٌ علیہم حرام کر دی گئی ان پر، 40 سنتا 40 سال تک۔ اب دیکھیے یہ ان کی سزا ہے۔ اب یہی زمین جس پہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، وہ انعام کر دی گئی ہے، اب وہی زمین کے بارے میں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ حرام کر دی گئی۔ کیوں کہا گیا؟ ان کے اپنے عمل کی وجہ سے، وہ جو ایک حلال چیز تھی جس پہ انہوں نے جانا تھا اور ان کو انعام مل جانا تھا، انہی کے اپنے کارکردگی کی وجہ سے، ان کے اپنے عمل کی وجہ سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دی۔ تو اب کیا ہوا تھا کہ 40 سال تک، اب دیکھیے ایک وادی، ایک کھلی وادی بیسیکلی ان کے لیے ایک جیل بن گئی تھی۔ وہ صبح کے ٹائم پہ نکلتے تھے اور پھرتے تھے، کیونکہ جانا تو تھا ان کو واپس اپنی فلسطین ہی پہنچنا تھا نا۔ اب شروع میں جب انہوں نے انکار کیا، اس کے بعد باقی آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ بعد میں جیسے کچھ سالوں کے بعد پھر سے انہوں نے کوشش کی کہ ہم نکلیں یہاں سے، اور یہ نکلتے تھے اور پھر کے واپس اسی جگہ پہ شام کو آ جاتے تھے۔ یہ ان کی سزا تھی۔ 40 سال تک وہ اس وادی میں رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی وفات بھی اسی 40 سال میں ہوئی تھی۔ اور پھر وہ جو یوشع بن نون تھے، ان کی کارکردگی میں، ان کی سرکردگی میں بیسیکلی یہ جو نئی نسل وہاں پہ پیدا ہوئی وہ تھوڑی بہادر بھی نسل تھی، کیونکہ پہلے نسل تو غلامی میں اتنی پھنسی ہوئی تھی نا، تو ان کے مائنڈ بھی ویسے تھے، ڈرے ہوئے تھے، اور وہ کام کچھ کرنا نہیں چاہتے تھے کہ بس آسانی سے ہمیں مل جائے، آخر ہم مسلمان ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کسی طرح سے خود ہی سے فتح دے دے گا۔ آج بھی ہم یہی سوچتے ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بتا رہے ہیں کہ اسباب یوز کرنے پڑیں گے، تمہیں نکلنا پڑے گا، جا کے تم ایک دفعہ جنگ کرو گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہوں گے ہر صورت پہ، لیکن ہمت تو تمہیں کرنی پڑے گی نا۔ تو یہاں پہ 40 سال تک وہ اسی وادی میں پھرتے رہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، فَلَا تَأْسَ پس نہ تو افسوس کر، علی القوم الفاسقین اس فاسق قوم پر، اس نافرمان قوم پر تو غم نہ کر۔ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ اب دیکھیے آیت نمبر 27۔ اب یہاں پہ ایک اور قصہ شروع ہو رہا ہے، اور وہ قصہ ہے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اہل کتاب نے جو تم پہ نہیں ایمان لا رہے، تمہاری بات نہیں سن رہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ ہمیں یہ کیسے پتا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی شک ہے آپ پہ، ان کو پورا پتا ہے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ اور اسی طرح سے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے 2 بیٹوں نے بھی آپس میں حسد کی وجہ سے ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حسد جو ہے وہ ایک اس طرح ہے، اور اس طرح وہ نہیں ہے جو بال مونڈ دیتا ہے، بلکہ یہ دین کو مونڈ دیتا ہے۔ اور کسی دل میں جس میں حسد ہوگا، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہی حسد ہے جو آخر میں جا کے جو نظر میں بدلتا ہے، اور انسان پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا نظر کے بارے میں، کہ انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک لے جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ پھر سے میں ریپیٹ کرتی ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے کہ کوئی نہیں، نظر کچھ بھی نہیں ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، آپ ذرا اپنی فیس بک آج چیک کر کے دیکھیے گا،
جب ہم پوسٹ کرتے ہیں نا کوئی چیز، پھر ہمیں ڈر نہیں یہ لگتا، ہم ایسے ایسی ایسی پکچرز پوسٹ کر دیتے ہیں. آپ کبھی سوچے تو صحیح نا کہ جب آپ نے کوئی ایسی پکچر ہم لگاتے ہیں کہ گھر میں بڑی خوشحالی ہے، بچے بھی خوش ہیں، ہسبینڈ خوش ہے، وہاں کھانا کھا رہے ہیں، ادھر بیٹھے یہ کر رہے ہیں. اب کسی کے گھر میں اتنا ان کے بچے نافرمان ہیں، یا اس کا ہسبینڈ کی اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ہے، وہ بچی پریشان حال بیٹھی ہوئی ہے. اب اگر کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے، کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی حسد ہوتا ہے کہ دیکھو اس کو دیکھو ذرا. اور کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایسے ایکچولی وہ ریئل پکچرز بھی نہیں ہوتی ہیں، سارا وقت تو ایسی سچویشن نہیں ہوتی ہے، وہ جو ہم ایکسٹریم اچھی حالت ہوتی ہے اس میں ہم وہ پکچر پوسٹ کر دیتے ہیں، اور دوسروں کو یہ لگتا ہے کہ ان کے گھر میں تو سارا وقت ہی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. پھر جب نظر لگتی ہے پھر ہمارے رونے نہیں بند ہوتے. آج انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم حسد کو سمجھ سکیں، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اسے بچنا کیسے ہے. اب یہاں پہ جو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ ہے، وہ تھوڑا سا پہلے میں آپ کو بتا دوں تاکہ پھر آپ آیا کے ساتھ ساتھ جب ہم جائیں گے تو آپ لوگ اس کو اچھے سے سمجھیں گے. آدم علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ شروع میں تو دنیا ابھی نئی جیسے بن رہی تھی، اور جو پہلے حمل میں جیسے ٹوئنز پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتا تھا. اب دوسرے حمل میں بھی ایک لڑکا اور لڑکی ہوتا تھا، اور اس زمانے میں بہن بھائی اس طرح سے ان کی شادی ہوتی تھی، کیونکہ ایک حمل، لیکن ایک حمل کے بچوں کی نہیں ہوتی تھی. ایک حمل میں جو لڑکا ہوتا تھا اس کی دوسرے حمل کی لڑکی سے ہوتی تھی، اور جو پہلے دوسرے حمل کا لڑکا تھا اس کی پہلے حمل کی لڑکی سے شادی ہوتی تھی. تو اس طرح سے کراس شادی ہوا کرتی تھی. اب ہوا کیا کہ آدم علیہ السلام کے اسی طرح سے ایک حمل سے حابیل پیدا ہوئے اور دوسرے سے قابیل پیدا ہوئے. اب قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی، اور قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی وہ اتنی پیاری نہیں تھی. اب ہونا کیا تھا کہ قابیل کی شادی حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کے ساتھ ہونی تھی. اب قابیل نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ نہیں، میں نے جو شادی کرنی ہے تو میں نے اپنے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے اس لڑکی سے کرنی ہے. اب جب آدم علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے ان کو بہت سمجھایا. جب ان کو نہیں سمجھ آئی تو انہوں نے کہا کہ اوکے، تم یوں کرو کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی، اپنا صدقہ اللہ کی راہ میں پیش کرو. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو صدقہ ہوتا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر سے آسمان سے ایک بجلی آتی تھی، آگ کی طرح کی کوئی چیز آتی تھی، اور وہ صدقہ جو قبول ہوتا تھا اس کو کھا جاتی تھی. اب ہوا کیا کہ دونوں بھائیوں نے اپنا صدقہ پیش کر دیا، رکھ دیا کسی جگہ پہ. اب ہوا آسمان سے ایک آگ آئی تو اس نے جو حابیل کا صدقہ تھا اس کو وہ لے گئی اوپر، کھا لیا اس نے. اب قابیل کو جب یہ پتا چلا تو اس کو غصہ آیا، اس کو اور حسد ہوا کہ اس کا یہ زیادہ اس کا تو قبول ہو گیا. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ آج ہم جب اپنے صدقات دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا پردہ ڈالا ہوا ہے کہ کسی کو نہیں پتا چلتا کہ یہ قبولیت ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے. یہ ہم نے رشوت کے پیسوں سے صدقہ دیا، یا ہم نے کوئی سودی کاروبار کر کے کیا، یا کسی کا مال غصب کر کے کیا، یا کس حالت کے وہ پیسے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزت قائم رکھی ہوئی. یہ کتنا بڑا انعام ہے. اس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جس کا صدقہ قبول ہوتا تھا تو پتہ چل جاتا تھا سارے لوگوں کو کہ یہ ٹھیک مال سے ہے اور اس کی بات ٹھیک نہیں ہے. اب قابیل کو اپنے بھائی پہ یہی غصہ آیا اور اس کو حسد ہونا شروع ہو گیا، اور اس حسد کی بنا پہ اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں تمہیں مار ہی دوں گا تاکہ نہ تم ہوگے نہ یہ ساری بات ہوگی. اب یہی قصہ انشاءاللہ ہم یہاں پہ پڑھیں گے اور پھر ہم جانیں گے کہ حسد کیا ہے انشاءاللہ. اب دیکھیے کہ یہاں پہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ کہ پڑھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پڑھ کے سنائیے نبا ابنئی، خبر 2 بیٹوں کی، آدم کے بالحق، سچے بالکل حق کے ساتھ. کیونکہ دیکھیں جب قصہ ہوتا ہے نا اگر آپ دیکھیں کہ کبھی کوئی قصے کہانیاں ہوتے ہیں جس میں سچی کہانیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کو بیان جب کرنا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایڈ آن چیزیں لگاتے ہیں تاکہ اس کو مور اٹریکٹیو بنانے کے لیے. کیونکہ قصے جو ہوتے ہیں وہ تو اگر ڈرامے ہیں، ڈرامے میں تو قصے کہانیاں ہوتے ہیں تو وہ تو ایک بزنس کی طرح ہوتا ہے نا کہ اس کو اس کے اندر اور چیزیں ایڈ آن ہوتی ہیں کہ اس کو اور اٹریکٹیو بنانے کے لیے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قصہ بالکل سچا جس طرح سے ہوا تھا اسی طرح سے بیان کرو. جب قربا، جب دونوں نے قربانی دی، قربانن قربانی کرنا، فتقبلا تو قبول کی گئی، من احدہما ان میں سے ایک کی قربانی،
ولم یتقبل اور نہ قبول کی گئی من الآخر دوسرے کی قربانی، قال کہا، کس نے؟ قابیل نے کہا، لا اقتلنک کہ میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا، قال کہا، کس نے؟ حابیل نے کہا، انما بے شک یتقبل قبول کرتا ہے اللہ من المتقین کہ متقی جو لوگ ہیں ان کی قربانی قبول کرتا ہے۔ لئن بسطت البتہ اگر بڑھایا تو نے، یہ حابیل اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے، الیہ یدک میری طرف ہاتھ اپنا، لا تقتلنی تاکہ تو مجھے قتل کر دے، ما انا تو نہیں میں، بباسط بڑھانے والا، یدیہ ہاتھ اپنا، الیک تیری طرف، لا اقتلک کہ تاکہ میں تجھے قتل کروں، کہ میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھانے والا، انی بے شک میں اخاف کہ میں ڈرتا ہوں اللہ سے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا عالم ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، انی بے شک میں اریدو میں چاہتا ہوں ان کے تبوء کہ تو پلٹے بے اثمی ساتھ میرے گناہ کے، و اثمی کا اور ساتھ اپنے گناہ کے، فتکونا تو پس تو ہو جائے گا، من اصحاب النار تو آگ والوں میں ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ انہوں نے جو یہ کہا کہ تو میرے گناہ کے ساتھ اور اپنے گناہ کے ساتھ پلٹے گا، تو اس کا کیا مطلب تھا؟ کیونکہ انہوں نے تو قتل نہیں کیا تھا، قتل تو دوسرا بھائی کر رہا تھا۔ تو ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ جو قاتل ہوتا ہے، جو قتل کرتا ہے، تو جس کو اس نے قتل کیا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ بھی اس کے کھاتے میں آ جاتے ہیں۔ اور دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو دنیا میں، کیونکہ یہ پہلا قتل تھا نا، کہ رہتی دنیا تک جو بھی کوئی ظلم کے ساتھ قتل کرے گا تو اس کا ایک حصہ قابیل کو ملتا رہے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دین میں کوئی نئی چیز نہ پیدا کرو، کیونکہ کوئی بھی اگر آپ گناہ کا کام کرتے ہو، اگر آپ نیکی کا کام کرتے ہو تو الحمدللہ، اگر آپ نیکی کا کوئی کام شروع کرتے ہو اور آپ کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی وہ کام کرتے ہیں تو سارا یہی تو صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا، کہ وہ آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، جتنی نسلوں تک وہ نیکی چلتی رہے گی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے، فار ایگزامپل آسان ورڈ میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اگر آپ نے کوئی ایسا فیشن شروع کیا ہے کہ کپڑوں کا کوئی ایسا سٹائل شروع کیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اللہ کو پسند نہیں ہے، تو اگر آپ ایسا کوئی سٹائل شروع کرتے ہیں اور اس کو لوگ کاپی کرتے ہیں تو اس کا ہر وہ بندہ جو وہ کپڑے پہنے گا اور اس طرح کا سٹائل اپنائے گا، اس کا گناہ اس کو ملتا رہے گا جس نے وہ سب سے پہلے اس کو شروع کیا۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کے کوئی بھی چیز شروع کرنی چاہیے۔ یہ بات آپ دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ جس نے پہلی دفعہ کوئی گناہ کا کام شروع کیا اور اس کو لوگوں نے فالو کیا تو رہتی دنیا تک جتنے لوگ بھی وہ کام کریں گے اس کا گناہ اس کے سر پہ آ جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جو ہم کوئی نیکی کا کام ایسا شروع کر دیں کہ ہمارے بعد ہماری نسلوں میں وہ کام ہوتا رہے تاکہ اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے۔ اسی لیے تو کہتے کہ درجات بلند ہوتے رہتے ہیں نا بعد میں بھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ تو وہاں پہ پلٹے میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ، فتکونا تو ہو جائے من اصحاب النار کہ تو دوزخ والوں میں ہو جائے، وذالک اور یہ جزاء کہ یہ بدلہ ہے الظالمین ظالم لوگوں کا، کہ جو ظلم کرتے ہیں ان کا یہ بدلہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں پھینک دے گا۔ تو دیکھیے جو قتل ہے نا، قتل تین طرح سے، جو اگر نمبر ایک قصاص کے بدلے میں، جیسے کہتے ہیں زخم کے بدلے میں زخم، جان کے بدلے میں جان، تو اگر کوئی قصاص میں قتل کرتا ہے تو آف کورس وہ قتل نہیں ہے جو ظلم کے ساتھ قتل ہوتا ہے، اور ایک قتل وہ ہے جس کی اجازت ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے پھر جاتا ہے، اور تیسرا وہ جو شادی شدہ اگر آدمی ہے یا عورت ہے اگر وہ زنا کرتے ہیں تو وہ قاتل واجب قاتل ہے۔ لیکن یہ قتل وہ نہیں ہے کہ اگر پتہ چلا کہ یہ تو مرتد ہو گیا فار ایگزامپل، یا اس نے ایسے کیا تو کوئی بھی ان کو قتل کر دے پکڑ کے۔ حکومت وقت یہ فیصلہ کرے گی، عدالت میں یہ فیصلہ ہوگا، قاضی یہ فیصلہ کرے گا کہ ان کی سزا کیا ہوگی اور کیا نہیں ہوگی، کسی اور کو اختیار نہیں ہے اس کا۔ یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو قرآن میں جیسے حدود کا ذکر ہوتا ہے کہ کہاں پہ حد لگے گی اور کتنی لگے گی، کیسے لگے گی، لیکن اس کو اپلائی جو ہے وہ حکومت وقت کرائے گی، اور وہ جو عدالت ہوگی، جو قاضی ہوگا وہ فیصلہ دے گا کہ کس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔
اب یہاں پہ انشاءاللہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ حسد کے بارے میں تھوڑا سا ہم ڈسکشن کریں گے، تاکہ ہماری زندگی سے یہ ایک چیز کم از کم اتنا تو ہو جائے کہ ہم اپنے آپ کو بھی بچا سکیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے بچوں کو بچا سکیں، اپنے فیملی کو بچا سکیں، کیونکہ ہم ایسے ایسے پکچر جب پوسٹ کرتے ہیں نہ صرف ہم اپنے بلکہ اپنی فیملی کو بھی مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا، اب دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ہماری کیا رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں دنیا میں سب سے پہلے حسد کس نے کیا، اور آسمان پہ سب سے پہلے حسد کس نے کیا، آج ہم وہ بھی جانیں گے کہ حسد ہوتا کیا ہے۔ حسد ایکچولی کیا ہے کہ کسی کی نعمت کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے نا، کسی کی نعمت کو دیکھ کے یہ سوچنا کہ یہ نعمت کسی طرح سے اسے چھن جائے اور وہ مجھے مل جائے، یا پھر یہ دیکھنا کہ اس سے ملے، کسی طرح سے مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے۔ اور اس حسد کو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں نا کہ ہم پہلے یہ سمجھے کہ اچھا نعمت کیا ہے، کہ ہر وہ چیز آپ دیکھیے، اپنے 5-6 فٹ کے قد کو آپ ذرا دیکھیے کہ ہمارا بولنا، بیٹھنا، اٹھنا، کھانا پینا، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا۔ اور اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو دیکھیں کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بڑے کاروبار ایسا دیا ہوتا ہے، بے شمار پیسہ ہے اس کے پاس، کسی کے پاس اولاد کی نعمت زیادہ ہوتی ہے، کسی کے پاس بیٹے زیادہ ہیں، کسی کو خوبصورتی دی ہوئی ہے، کسی کو ڈفرنٹ طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو بڑا گھر ہے، کسی کے پاس گاڑیاں، کسی کے پاس جہاز ہے، کسی کے ہر ملک میں گھر ہے، تو ہر طرح کی نعمت ہے۔ اب یہاں پہ ایک حدیث بھی میں آپ سے شیئر کروں گی کہ ہم نے جو حدیث پڑھی تھی کہ جب ہم نے وعدہ الست والی حدیث پڑھی تھی نا، تو اس میں کیا ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا، اور جتنی ارواح اس دنیا میں آنی تھی وہ سب کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ الست کیا تھا، اور پھر آدم علیہ السلام کو وہ تمام ارواح کو دکھایا تھا۔ تو آدم علیہ السلام نے جب دیکھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا رب العالمین، ان میں کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، یا کوئی ڈفرنٹ طرح سے لوگوں کو جب دیکھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا رب العالمین، ان میں مساوات کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا تاکہ یہ لوگ میرے شکر گزار بن سکے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو فرق ہے یہ اسی وجہ سے ہے۔ اب یہاں پہ ہر وہ نعمت جو اگر کسی کے پاس ہے، میرے پاس ڈفرنٹ طرح کی نعمت ہے، لیکن کیونکہ اگر مجھے وہ چیز چاہیے جو اس کے پاس ہے تو پھر اپنی نعمتیں تو نظر نہیں آتی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا وہ ورڈز، کیونکہ اگر ایسی بات ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نہیں، میں تو حسد بالکل نہیں کرتی ہوں، الحمدللہ، اللہ کرے کہ ہم ایسے لوگوں میں سے نہ ہوں جو حسد کرتے ہیں۔ لیکن ذرا آپ تھوڑا سا ہم اس کو بھی جج کر لیتے ہیں آج کہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل ہم کہیں پہ کام کر رہے ہیں، رائٹ، سارے ہمارے کو ورکرز ہیں، ان میں سے کسی ایک کو ترقی مل جاتی ہے، کسی ایک کو مینیجر کی پوسٹ مل جاتی ہے، تو دوسرا اسے جلنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کو دیکھو ذرا، یہ میں زیادہ محنت کر رہی تھی، میرے اندر زیادہ کوالٹیز تھی، مجھے کیوں نہیں بنایا، اس کو بنا دیا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے تھوڑے سے سینٹنس آپ دیکھیے کہ اگر کسی کی شادی پہ آپ جاتے ہیں فار ایگزامپل، تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اکثر لوگ جیسے بات کر رہے ہوتے ہیں نا، اکثر تو نہیں کہنا چاہیے، مطلب آپ ایسے سینٹنس آپ سننے کو آپ کو ملیں گے کہ لائیے بڑی ذرا شوق سے شادی کری ہے، بڑے شوق سے بہو لائیے، اگر دیکھنا تھوڑے دن میں اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی نیا بزنس کھولا تو جل کے منہ سے جو ورڈ نکلتا ہے کہ کوئی آسان ہے بزنس کرنا، ابھی تھوڑے دن میں اس کو لگ پتا جائے گا، کتنا مشکل ہے ایسا کام کرنا۔ اور پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی بہت دوستی، اگر آپ دیکھتے ہیں نا کہ دو دوست ہیں، نئی نئی دوستی ہو رہی ہے، کٹے کھانے پہ جا رہے ہیں، تو کپڑے خرید رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو دوسرا جل کے کیا کہے گا، اس کو پتہ لگ جائے گا بھی دوستی اتنی اس نے کی ہوئی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں تو اس کو بچپن سے جانتی ہوں۔ کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ کبھی انسان کو اگر آپ جج کرنا شروع کریں نا، تھوڑا سا دیکھنا شروع کریں، کسی کو جج کرنا تو برے سینٹنس اس میں آ جاتا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں کبھی کسی کے لفظوں پہ تو ان کا اندر جو ہے نا آپ کو آئینے کی طرح نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی حکمت ہوتی ہے کہ انسان کی بات کرنے سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان کس طرح کا انسان ہے۔ اور یہ حسد والے جو ورڈز ہوتے ہیں نا، یہی تباہی ڈالتے ہیں۔ یہ نیگیٹو انرجیز جو نکلتی ہیں وہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ کسی کی خوشحالی دیکھ کر، کسی کے بیٹوں کو دیکھ کر، یا کسی کی نیک شہرت دیکھ کر،
کہ اب دیکھو کسی کو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آ گیا، قرآن پڑھ رہے یا نیکی کے کاموں میں بھاگ رہا، خود تو آپ بھاگ نہیں رہے ہیں، خود تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ کو یہ کہ اس کی تو اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں تو آپ جلنا شروع ہو جائے اسے کہ دیکھا مجھے تو اس کا شروع سے پتا ہے، آج 2 دن ہوئے ہیں اس کو ایسے کرتے ہوئے. کسی کو حجاب لیتے ہوئے دیکھ کے فوراً ایسی بات کر دینا کہ 4 دن کا شوق ہے، ابھی اس کا سارا نکل آئے گا باہر، نہ تم دیکھنا اس کو کیا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں حسد میں آتی ہیں. اور حسد کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ایمان اور حسد ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. اور یہی حسد جو وہ نظر میں بدل جاتا ہے جا کے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو ہمیں احادیث ملتی ہیں کہ حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، نیکی ختم ہو جاتی ہے انسان کے پاس. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم کے بیٹے، دنیا میں سب سے پہلا حسد جو تھا وہ آدم کے بیٹے قابیل نے کیا تھا، جو حابیل کے ساتھ اس نے حسد کیا تھا. اور آسمان پہ پہلا حسد کون سا ہوا تھا؟ جو ابلیس نے کیا تھا آدم علیہ السلام کے ساتھ. اب دیکھیے اس کے بعد اہل کتاب نے جو حسد کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پھر آپ دیکھیے قریش مکہ نے، ایسا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے تھے، بچپن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ وہ صادق اور امین ہیں. ان کا پورا بچپن سے لے کے ان کی جوانی، 40 سال میں نبوت ملی تھی نا، 40 سال کی زندگی ان کے سامنے تھی، وہ اچھے سے جانتے تھے. آپ نے وہ بھی حدیث سنی ہوگی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پہ جا کے کہا تھا کہ اگر میں کہتا ہوں کہ پیچھے سے کوئی حملہ کرنے آ رہا ہے تو تم یقین کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ہم بالکل یقین کریں گے کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں. اور جب انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی نا کہ ایک اللہ کو مانو اور بتوں کو چھوڑ دو، تو جب ضرورت پڑتی ہے دین کے اوپر ان کے، تو پھر وہاں پہ آ کے انہوں نے کیا کہا تھا کہ نہیں یہ تو ہم اس بات کو نہیں کسی طرح سے مانیں گے. That was the حسد. اور پھر انہوں نے کیا کہا تھا کہ اس میں کیوں نبوت آئی ہے؟ اتنے بڑے بڑے سردار ہیں طائف کی، دیکھیں اس وادی میں تو اتنے بڑے بڑے سردار ہوتے تھے، اور ایون مکہ کے اندر بھی ابو جہل وغیرہ جو تھے، کہ ان کو نبوت کیوں نہیں ملی، اس کو کیسے نبوت مل گئی ہے؟ اللہ اکبر. اور یہی جیلسی کے کمپیریزن جب آتا ہے نا کہ اس کو کیوں ملی مجھے نہیں ملی، اس کو میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، اس کو دیکھو اس کے گھروں میں تو اتنی سکون ہے، ان کے گھروں میں تو ایسے ہو رہا ہے، میرے تو بچوں کے ساتھ ایسے، تو میرا ہسبینڈ ایسے، تو میری فیملی ایسے، وہ ایسے میرے ساتھ ایسے کیوں، میرے ساتھ ایسے کیوں، انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. سورہ کاف میں ہم پڑھتے ہیں نا، جب اس نے اپنے باغ کو دیکھا تھا، پھر دوسرے دن جب وہ جاتا ہے تو کیا ہوا تھا؟ پورا باغ جل گیا تھا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں یہ کہا، سکھایا، یہ ادب سکھایا کہ جب آپ کسی چیز کو دیکھو تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھا کرو. آپ کو وہ حدیث یاد ہے کہ ایک صحابی تھے کہ وہ نہا رہے تھے، ساتھ ان کے ایک صحابی گزرے، انہوں نے ان کو دیکھا، ان کا جسم ایسا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس کا جسم تو ایسے جیسے کنواری لڑکی کا ہے. تو ان کی نظر، حالانکہ دیکھیں وہ صحابی تھے، وہ برے تھوڑی تھے، وہ ایسا تھوڑی تھا کہ کوئی جیلسی تھی ان کے اندر، لیکن محبت کی نظر بھی لگ جاتی ہے. تو انہوں نے جب ایسے کہا تو وہ وہیں گر گئے اور تڑپنا شروع ہو گئے. ان کو صحابہ جو تھے، جو ساتھ ان کے ارد گرد تھے، ان کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا ہے، کیا کوئی یہاں سے گزرا تھا یا کسی نے ان کو دیکھا ایسے، کہ کیا واقعہ ہوا تھا. تو صحابہ نے بتایا کہ ہاں وہ صحابی یہاں سے گزرے تھے اور انہوں نے ان کی تعریف میں یہ بات کہی تھی. تو انہوں نے ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ ان کا وضو کا پانی لیا، اور وضو کا پانی لے کے تو جیسے ان کو نہلا کے بعد میں ان کے سر کے بیک سے نہیں پیچھے سے گرا دیتے، تو ایسے گرا دیا تو جس سے وہ فوراً ٹھیک ہو. اور آپ نے ان کو ڈانٹا اور آپ نے کہا کہ تم اپنے بھائی کے لیے ایسے کیوں نہیں، تم نے کہا کہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور حسین پہ بھی دم کیا کرتے تھے، لیکن جب سے قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق نازل ہو گئی تھی تو پھر صرف یہی پڑھ کے وہ دم کیا کرتے تھے. دیکھیے صبح شام کی دعاؤں میں آپ دیکھیے کہ اگر آپ صبح کے وقت میں درود شریف آگے پیچھے پڑھ کے آپ 3 دفعہ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق پڑھ کے دم کر لیتے ہیں، کوئی نظر نہیں لگے گی. ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا، پھر ہم اگر نہیں پڑھتے، پھر جب نظریں لگ جاتی ہیں پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. دیکھیے امام ابو دجانہ کہتے ہیں کہ لوگوں میری بات غور سے سنو، میرے پاس بخشش کا صرف ایک عمل ہے. اب دیکھیے اتنے بڑے صحابی اور ان کا تو ہر عمل ہی ایسا ہوتا تھا،
لیکن وہ ایک عمل کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کی انٹینسٹی پتا چلے کہ کیا میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے اور میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض نہیں ہے۔ اور لوگوں اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، یہ پوری شریعت ہے۔ دیکھیں جب دل میں بغض ہوگا، حسد ہوگا، تو وہی نظر کے تھرو جا کے کسی کو تکلیف دے گا نا۔ تو اپنے آپ کو دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے بیٹے انس رضی اللہ عنہ کون تھے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آتے ہیں تو ان کی جو مدر تھی وہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئیں، تو ان کو کہا کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا اور آپ کے ساتھ رہے گا۔ تو 10 سال تک حضرت انس جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے اور ان کے ساتھ دن رات رہے تھے۔ اور جو حدیث وہ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میری ایک سنت ہے اور وہ بڑی عظیم سنت ہے، اگر تم اس پہ عمل کرو گے تو تم جنت میں میرے ساتھ ہوگے، میرے ہمسائے ہوگے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ کون سی ہے کہ اس دل میں دنیا کے کسی انسان کے لیے نفرت نہ رکھنا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے اور یہ مسلسل جہاد کا کام ہے اور سارا وقت تمہیں اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ تہجد پڑھنا آسان ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کرنا آسان ہے، لیکن اپنے دل کو پاک اور صاف کرنا لوگوں کی اس طرح سے غصے سے اور لوگوں کی نفرت سے یا لوگوں کے بارے میں ایسی چیزیں رکھنے سے پاک کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ ایک اور بتا دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ تقدیر میں لکھا ہوا سب کچھ ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی جو سبقت لے جاتی ہے وہ بھی نظر ہے۔ امام ابن کثیر نے کہا کہ نظر بد کو اللہ کے حکم سے لگنا اور اثر ہونا برحق ہے، اور حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ خبیث الطبع انسان اپنی بری نظر جس پر ڈالتا ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور یہ تو کمال کی بات ابن قیم نے کہہ دی کہ انہوں نے کہا کہ کچھ کم علم لوگ جو ہیں ان کو نظر کی تاثیر کو باطل قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ محض توہم پرستی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ سب سے بڑے جاہل اور ارواح کی تاثیر سے ناواقف ہیں اور ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جبکہ تمام امتوں کے علماء باوجود مذہب کے فرق کے نظر بد سے انکار نہیں کرتے ہیں۔ کسی عقل مند کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ جسموں میں روحوں کی تاثیر سے انکار کر دے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص کا چہرہ جیسے شرم سے سرخ ہو جاتا ہے یا ڈر سے زرد ہو جاتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ارواح ہیں ہماری ان کی تاثیر ہوتی ہے، اور یہ روحوں کی تاثیر کی وجہ سے، کیونکہ ان کا تعلق نظر سے ہوتا ہے اس لیے نظر بد کی نسبت آنکھ کی طرف کی جاتی ہے، حالانکہ آنکھ کی نظر کچھ نہیں کرتی ہے، یہ تو روحوں کی تاثیر ہے۔ دیکھیے وہ جو فیلنگز اندر پیدا ہوتی ہیں نا کسی کو دیکھ کے، حسد کی فیلنگ پیدا ہوتی ہے، وہ نقصان دیتی ہیں۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں نا ہمیں نظر لگ گئی، ہمیں نظر لگ گئی، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری نظر کس کس کو لگ رہی ہے۔ ہمیں دوسروں کو اپنی نظر سے بچانا ہے اور خود بھی اپنے آپ کو دوسروں کی نظر سے بچانا ہے۔ بس اس کا علاج سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں یہ تو سمجھ آ گئی ہے کہ نظر کتنا بڑا نقصان دیتی ہے کہ انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک لے آتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت کے زیادہ تر لوگ جب قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو وہ اپنی طبعی موت نہیں مرے ہوں گے بلکہ نظر سے مر گئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ میں آپ کو ایگزیکٹلی ورڈز میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اس کا خلاصہ بتا رہی ہوں، اگر آپ اس کی نظر کی حدیث دیکھیں گے تو آپ کو آسانی سے مل جائے گی۔ اب اس کا علاج کیا کرنا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے بات ہے کہ آپ وضو کا پانی لیتے ہیں، جس کا آپ کو یہ ہے کہ کسی کی نظر لگی ہے تو آپ وضو کا پانی لیں گے، وہ پھر آپ اس کے اوپر سے گزار دیں گے تو نظر اتر جاتی ہے۔ اب بات یہ مشکل ہے کہ آپ کس کو کہیں گے کہ بھئی آپ اپنا وضو کا پانی دیں، اگلا تو لڑنے کے لیے آ جائے گا کہ بھئی تمہاری اتنی ہمت، تمہیں کیا لگتا ہے میری نظر لگی ہے، یہ یا با کر کے وہ ایسی بے عزتی کرے گا کہ اگلی دفعہ تو ہمت ہی نہیں پڑے گی۔ اب اس کا ایک دوسرا حل بھی یہ ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں کوئی متقی ہے، کوئی نیک پرہیزگار نمازی ہے، یا پھر آپ کی مسجد کے امام جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ بہت نیک ہیں، آپ ان سے بھی وضو کا پانی لے سکتے ہیں اور وہ بھی گزار سکتے ہیں، جیسے نہانے کے بعد پیچھے سے گزار دیں۔
اور ہر صبح اور ہر شام کو آپ اگر یہ پڑھتے قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق پڑھ کے اپنے پورے جسم پہ دم کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی. لیکن کیونکہ پتہ نہیں ہوتا، آپ دیکھیے کہ ہمارے بچوں کو اسپیشلی ہم بڑے ہیں ہم تو پھر سمجھ آتے ہیں اور ہم کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں تکلیف یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی نہیں پتا. اور ہماری کئی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں کہ ہم ایسی ایسی پوسٹ لگاتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں، اتنی باتیں ایسی لکھ دیں گے، ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ ان کو پھر جب تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف تو پھر ہمیں ہوتی ہے نا. آپ اپنے بچوں کو بھی یہ سکھا دیں کہ ہر رات کو اور ہر صبح اگر یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ وہ نظر سے بچ جائیں گے. اب وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.